بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس نمبر 66، خطبہ نمبر 84۔ آپ کے خطبے کا ایک حصہ جس میں امر آس کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں، تعجب ہے نابغے کے بیٹے سے کہ یہ اہل شام سے بیان کرتا ہے کہ میرے مزاج میں مزاح پایا جاتا ہے اور میں کوئی کھیل تماشا والا انسان ہوں اور ہنسی مذاق میں لگا رہتا ہوں۔ یقیناً اس نے یہ بات غلط کہی ہے اور اس کی بنا پر گناہ گار بھی ہوا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ بدترین کلام غلط بیانی ہے، اور یہ جب بولتا ہے تو جھوٹ ہی بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی ہی کرتا ہے، اور جب اس سے کچھ مانگا جاتا ہے تو بخل ہی کرتا ہے، اور جب خود مانگتا ہے تو چمٹ جاتا ہے۔ عہد و پیمان میں خیانت کرتا ہے، قرابتوں میں قطع رحم کرتا ہے۔ جنگ کے وقت دیکھو تو کیا کیا امر و نہی کرتا ہے، جب تک تلواریں اپنی منزل پر زور نہ پکڑ لیں، ورنہ جب ایسا ہو جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے سامنے اپنی پشت کو پیش کر دے۔ خدا گواہ ہے کہ مجھے کھیل کود سے یاد موت نے روک رکھا ہے، اور اسے حرف حق سے نسیان آخرت نے روک رکھا ہے۔ اس نے معاویہ کی بھی اس وقت تک بیعت نہیں کی جب تک اس سے یہ طے نہیں کر لیا کہ وہ اسے کوئی ہدیہ دے گا اور اس کے سامنے ترک دین پر کوئی تحفہ پیش کرے گا۔ آپ علیہ السلام کا خطبہ نمبر 85 آپ کے خطبے کا ایک حصہ جس میں پروردگار کی 8 صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ایسا اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں ہے، اور ایسا آخر ہے جس کی کوئی حد معین نہیں ہے۔ خیالات اس کی کسی صفت کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں، اور دل اس کی کوئی کیفیت طے نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے ذات کے نہ اجزا ہیں اور نہ ٹکڑے، اور نہ وہ دل و نگاہ کے احاطے کے اندر آ سکتا ہے۔ بندگان خدا، مفید عبرتوں سے نصیحت حاصل کرو اور واضح نشانیوں سے عبرت کو، بلیغ ڈرانے والی چیزوں سے اثر قبول کرو اور ذکر و موعظت سے فائدے حاصل کرو۔ یہ سمجھو کہ گویا موت اپنے پنجے تمہارے اندر گاڑ چکی ہے اور امیدوں کے رشتے تم سے منقطع ہو چکے ہیں، اور دہشت ناک حالات نے تم پر حملہ کر دیا ہے، اور آخری منزل کی طرف لے جانے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ یاد رکھو کہ ہر نفس کے ساتھ ایک ہنکانے والا ہے اور ایک گواہ رہتا ہے۔ ہنکانے والا قیامت کی طرف کھینچ کر لے جا رہا ہے، اور گواہی دینے والا اعمال کی نگرانی کر رہا ہے۔